بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ نصیب، خوف کیا بھاری ہے گر اسیاں کا پلہ نصیب، میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ، میرے پلے پر ہے محشر میں جناب فاطمہ، آیت تطہیر ہے عدنان نقاب فاطمہ۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، ذو النعم والإحسان والكرم والامتنان، قادر أزلي عالم أبدي حي أحدي، موجود سرمدي مدرك صمدي، الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، صلى الله اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے، خلیفہ ہونے میں اور جانشین ہونے میں شرط یہ ہے کہ جو صفات، جو خصائص پہلے خلیفہ میں ہیں وہی دوسرے میں بھی ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس ہمارے حسن بھائی مولانا تھے، لیکن ان کے جانشین آج ہم بن گئے، مگر وہ صفات وغیرہ نہیں جو ان کے اندر ہیں، نہ وہ علم ہے، نہ خطابت ہے، نہ وہ اخلاق ہے۔ ابھی شروع سے آتا چلا آ رہا ہے
صفات نہیں تھے مگر بیٹھ گئے پیغمبر کے مسند پر، لیکن حسین بھائی کے مسند سلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دنیا میں عزیزان محترم سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ سب سے قیمتی چیز دنیا میں کیا ہے؟ یہ عزت۔ عزت سب سے قیمتی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اتنی قیمتی ہے کہ انسان اپنی عزت کو بچانے کے لیے اپنا مال کو قربان کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی وقت وہ آتا ہے کہ اسی عزت کو بچانے کے لیے، اپنی ناموس کو بچانے کے لیے انسان اپنے علیہ السلام اپنے اولاد بھی قربان کر دیتا ہے۔ عزت بہت قیمتی چیز کا نام ہے، اور یہ ایسا نہیں ہے صرف اسلام، مذہب اسلام، دین اسلام میں ایسا ہے، نہیں، یہ تمام مذاہب میں ہے۔ ہر آدمی عزت کو قیمتی جانتا ہے اور محدود رکھتا ہے، اور یہ چاہتا ہے سماج اور معاشرے میں عزیز بن کے رہوں، میرے بچے عزت والے رہیں، میری بیوی عزت والی ہو، میرا خاندان، میرا قوم و قبیلہ عزت والا ہو، ہے کہ نہیں؟ ایسا ہر آدمی چاہتا ہے، اور اچھی بات ہونا بھی چاہیے۔ خدا بند متعال نے یہ ذہن رکھی کہ عزت سب سے قیمتی چیز ہے۔ خدا بند متعال نے جب سے اس ظاہر دنیا کو سنوارا تو ساتھ میں ایک فہرست رکھی ہے عزیزوں کی اور ذلیلوں کی۔ یہ ساتھ میں عزت ہے، ذلت ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا، صرف دن ہوتا تو رات کی قدر نہ ہوتی، رات نہ ہوتی تو دن کی قدر نہ ہوتی، ایک نہیں ایسا ہے۔ ہر چیز اپنے الٹے سے پہچان جاتی ہے، اپوزٹ سے۔ اگر صرف عزتی عزت کا مفہوم ہوتا تو ذلت سمجھ میں نہ آتی۔ یہ سب لوگ ذلیل ہو جاتے تو جو عزت والے لوگ تھے ان کو بھی قدر و قیمت کھل کے سامنے نہ آتی۔ لہٰذا اللہ نے ایک فہرست رکھی ہے عزیزوں کی، ذلیلوں کی، جب سے دنیا خلق کی۔ توجہ چاہتا، آدم عزیز، اسی کے مقابلے میں ابلیس ذلیل، ابراہیم عزیز، مقابلے میں نمرود ذلیل، موسیٰ عزیز، مقابلے میں فرعون ذلیل۔ بات اور آگے بڑھی، محمد مصطفیٰ عزیز، مقابلے میں ابو جہل و ابو لہب و عتبہ و شیبہ، یہ سب ذلیل۔ ایک اور بات کہتا چلوں، علی کا زمانہ آیا، علی اللہ کے نمائندے، اللہ کے ولی عزیز، اب مقابلے میں جو بھی اس علی کے آئے گا، اب وہ چاہے آنے والا ہو یا آنے والی ہو، وہ ذلیل ہو۔ سبحان اللہ، واہ! کیونکہ یہ قانون خدا ہے، عزیز کے مقابلے میں جو ہوگا وہ ذلیل ہوگا، عزت کے مقابلے میں ذلت ہے۔ حسن مجتبی عزیز، مقابلے میں معاویہ ذلیل، حسین عزیز، مقابلے میں یزید ذلیل۔ آج بھی وہ فہرست باقی ہے، آج بھی ایسا نہیں کہ وہ فہرست بند ہو گئی، نہیں ہے، عزت و ذلتوں کی فہرست، عزیزوں کی فہرست اور ذلیلوں کی فہرست آج بھی ہے۔ سید علی خامنائی عزیز، مقابلے میں امریکہ ذلیل، سید حسن نصر اللہ عزیز، مقابلے میں اسرائیل ذلیل۔ دیکھ رہے ہیں آج بھی ہے۔ تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز عزت ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ عزت کس کے لیے ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اللہ کے لیے، وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اس کے رسول کے لیے ہے، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور عزت مومنوں کے لیے ہے۔ اچھا، عزت کے معنی کیا؟ اپنے نوجوانوں بزرگوں، ہمارے مسلم وغیرہ، اس سب سے ان کے لیے ساری باتیں نہیں، سب ہمارے چھوٹے، مجھ سے چھوٹے بھائیوں کے لیے عزت کے معنی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ بہت عزیز، عزت دار آدمی ہے، یہ بہت ذلیل آدمی ہے کہ نہیں؟ یہ عزت اور ذلت کے معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں عزت اور کسے کہتے ہیں ذلت؟ لغت میں وہ زمین جو بہت سخت ہو، جس کے اندر پانی بہت آسانی سے رسوخ نہ کر سکے، اسے کہتے ہیں عزیزہ یا عزیزہ۔ یہ
عزت کے معنی جو بتائے گئے ہیں، عزت کے معنی یعنی سختی کے، صلابت کے، استحکام کے، مضبوطی کے، اسے عزت کہتے ہیں۔ ذلت اسی کا الٹا ہے۔ ذلت یعنی ایسی شے جس کے اندر نرماہٹ پائی جائے، ملائمت پائی جائے۔ ہم مثال دے دیں، آپ اس سیمنٹ کے دیوار پہ اگر کیل ٹھوکنا چاہیں تو آسانی نہیں جائے گی۔ اگر آپ تھوڑی سی ٹھوکیں آسانی سے نہیں جائے گی۔ اور کبھی کبھی ایسا آتا ہے جب کوئی نابالغ آدمی ٹھوکتا ہے تو اس کا ہاتھ بھی زخمی ہوتا ہے۔ تو جو سیمنٹ اور اینٹ کی دیوار ہے اس میں آسانی سے کیل نہیں جاتی۔ کیوں؟ چونکہ اس دیوار کے اندر استحکام پایا جا رہا ہے، مضبوطی پائی جا رہی ہے، صلابت پائی جا رہی ہے۔ لیکن اسی کیل کو آپ ایک لکڑی کے پٹرے میں ٹھوکیے تو بہت آسانی سے چلی جائے گی لکڑی میں۔ کیوں؟ چونکہ لکڑی کے اندر نرماہٹ ہے، ملائمت ہے۔ تو عزت عزیزان محترم استحکام و صلابت و مضبوطی کہتے ہیں، یعنی ایسی شے جو بآسانی کسی چیز کو اپنے اندر قبول نہ کرے اسے عزت کہا جاتا ہے۔ ذلت ہر وہ شے جس کے اندر نرمی ہو اور اتنی ملائمت ہو اس کے اندر کہ بآسانی ہر چیز کو قبول کر لے۔ لہذا عرب میں کہتے ہیں ایسا گھوڑا جو سب کو اپنی پشت پہ سوار کر لے اسے کہتے ہیں فرسن ذلول۔ فرسن ذلول ایسا گھوڑا جس کے اندر بڑی نرماہٹ ہے، جو چاہے سوار ہو جائے، مالک بھی ہو غیر مالک ہو سب سوار ہو سکتے ہیں۔ یہ ہے ذلت۔ لیکن عزت ایسی شے جس کے اندر اتنی صلابت ہو، سختی پائی جائے جو بآسانی کسی چیز کو قبول نہ کرے۔ اللہ نے کہا ہم نے مومنوں کو عزیز بنایا، مومن کو اللہ نے عزت دیا ہے، عزیز بنایا ہے، لہذا اس کے اندر اتنی سختی و صلابت آنی چاہیے کہ کوئی بھی نقص و عیب بآسانی اس کے اندر نہ پائے جائیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ لہذا چھٹے امام حضرت امام جعفر مولا فرماتے ہیں ان اللہ فوض امرہ الی المؤمن کلہ، الی المؤمن امرہ کلہ، اللہ نے مومنوں کے تمام امور کو اس کے حوالے کر دیا ہے، لیکن اللہ نے اس بات کا اختیار اس مومن کو نہیں دیا ہے کہ وہ اپنے کو ذلیل و رسوا کرے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ نے مومنوں کو عزیز بنایا ہے، عزت دیا ہے۔ اللہ کے لیے عزت ہے، رسول کے لیے عزت ہے، مومنوں کے لیے عزت ہے۔ یہ معنی ہے عزت کی۔ عزت یعنی سختی و صلابت، ذلت یعنی اس کے اندر نرمی پائی جائے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں۔ عزت کی قسمیں کتنی ہیں؟ عزت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی عزت ہے، یا جھوٹی عزت ہے یا سچی عزت ہے، یا کاذب عزت یا صادق عزت ہے کہ نہیں ایسا؟ لیکن آج کے سماج اور معاشرے میں عزیزان محترم صادق اور سچی عزت والے کم ملیں گے، لیکن جھوٹی اور کاذب عزت والے زیادہ ملیں گے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے چونکہ صادق اور سچی عزت آسانی کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی، لیکن کاذب عزت بآسانی حاصل ہو جاتی ہے۔ کاذب عزت کے حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے وسائل ہیں، جس میں سے مہم 3 وسیلہ ہے۔ 3 طرح سے جھوٹی اور کاذب عزت حاصل کی جاتی ہے۔ کیوں زیادہ ہیں کاذب عزت والے؟ اس کی وجہ یہ چونکہ جھوٹی عزت بہت آسان طریقوں سے حاصل ہو جاتی ہے، اور اس کے 3 طریقے بتائے گئے۔ پہلا طریقہ یہ، یا آدمی جھوٹی عزت کو اپنی زبان کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، یا قوت بازو کے ذریعے حاصل کرتا ہے، یا دولت کے ذریعے حاصل کرتا ہے کہ نہیں؟ آدمی کو ایسے بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں زبان سے کیسے عزت حاصل کرتا ہے۔ پہلے دولت کا مرحلہ آ جائے۔ دولت جس کے پاس ہے وہ جیسے بھی حرام کی ہو، غصب کی ہو، جیسی بھی ہو، اگر ہے صاحب دولت تو اس کے ہر حال میں عزت کرتا ہے کہ نہیں؟ اب تو وقت بھی آیا ہے کہ علماء بھی ایسے لوگوں کی عزت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمارا مستند بھائی شعر کس کا شعر ہے کہ آ جائے یہاں کوئی اگر صاحب ثروت، تعظیم کو اٹھتا ہے ماما بھی خبا بھی، تو ہے ایسا کہ نہیں ہے؟
صاحب دولت کی لوگ عزت کرتے ہیں، وہی نہیں دیکھتے دولت کہاں سے آئی ہے. تو یہ جھوٹی عزت ہے. کبھی کبھی یہ جھوٹی عزت دولت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. لیکن ایک آدمی ایسا ہے کہ دولت نہیں، غریب آدمی ہے، غریب گھر کا لڑکا ہے، کہا اللہ نے دولت تو نہیں دیا ہے لیکن جسم تو ہے، پرسنالٹی تو میرے پاس ہے. وہ جم گیا اور ورزش کر کے اپنے کو مضبوط اور محکم بنایا. 56 انچ کا سینہ مثلا، بازو کی مچھلیاں پھڑک رہی ہیں. دولت نہیں ہے مگر چونکہ طاقت اس کے پاس ہے، ہر جوان گاؤں کا ہر ضعیف آدمی سے ڈرتا ہے. یار کون اس کے منہ لگے، کب ایک ہاتھ لگا دے، برداشت نہیں کر پائیں. تو دیکھ رہے ہیں عزت ہو رہی نہیں اس کی. اب میں کہ عزت کیسی ہو رہی ہے؟ باقی سچی عزت ہے یہ جھوٹی عزت ہے. یہ قوت بازو سے حاصل کر رہا ہے. تیسری عزت جو زبان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، ایک ایسے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نہ دولت ہے نہ قوت ہے، کمزور آدمی، لیکن اللہ نے 2 ہاتھ کی زبان دیا ہے، وہ تو ہماری ہے. بعض لوگ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں، بس زبان ہوتے ہیں کہ پورا گاؤں ان سے ڈرتا ہے. مولوی اور عالم بھی ان سے گھبراتے ہیں، یار کون ان کے منہ لگے، کب ہماری عزت کا جنازہ نکال کے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لہٰذا چپ ہو کر کے چلے جائیے، ان کے بات کا جواب نہ دیجیے. کہ نہیں ہوتے ہیں ایسے لوگ، اور اتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، اتنے بد زبان ہوتے ہیں کہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو جائے یہ معاشرے سے چلا جائے تاکہ ہمارا گاؤں پاک ہو جائے. مولا فرماتے ہیں، معصوم فرماتے ہیں کہ تم اپنے کو اپنے سماج اور معاشرے میں اس طرح سے بناؤ، اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملاقات کی خواہش کریں، اور جب چلے جاؤ اس دنیا سے تو اچھے الفاظ سے یاد کریں. تو یہ 3 طرح سے عزت حاصل ہوتی ہے، یا دولت کے ذریعے، یا قوت بازو کے ذریعے، یا زبان کے ذریعے سے. لیکن چونکہ یہ تینوں چیزیں مادی چیزیں ہیں، دولت پائیدار نہیں ہے، قوت و طاقت میں پائیداری نہیں پائی جاتی، زبان ہر وقت نہیں چل سکتی، لہذا جھوٹی عزت جب ان تینوں ناپائیدار چیزوں کے ذریعے سے حاصل ہوگی، جب تک یہ دولت ہے وہ جھوٹی عزت باقی رہے گی. پوری توجہ چاہتا ہوں. جب تک یہ دولت ہے وہ جھوٹی عزت باقی رہے گی، جب تک قوت بازو باقی ہے وہ جھوٹی عزت باقی رہے گی، جب تک زبان چل رہی ہے وہ جھوٹی عزت باقی رہے گی. لیکن جب اللہ نے رسی ٹائٹ کیا، اب وہ نہ دولت ہے، نہ وہ زبان ہے، نہ قوت بازو ہے، نہ فرخانیت ہے، کچھ نہیں ہے. دولت گئی، عزت گئی، زبان بند ہوئی، عزت گئی، قوت بازو گھٹی، عزت گئی. لیکن عزیزان محترم، سچی اور صادق عزت دولت کے ذریعے سے نہیں حاصل ہوتی، زبان کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی، قوت بازو کے ذریعے نہیں حاصل ہوتی، بلکہ سچی عزت یا علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یا تقوی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، یا اخلاق کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے. اور چونکہ یہ تینوں عزتیں، تینوں چیزیں روحانی اور معنوی چیزیں ہیں، ان کو کبھی فنا حاصل نہیں ہے، یہ باقی رہیں گی. اور دولت باقی نہیں رہے گی مگر علم باقی رہے گا. انسان چلا جائے گا مگر اگر عالم ہے اس کا علم باقی رہے گا. بااخلاق آدمی چلا جائے گا اس کا اخلاق باقی رہے گا، چلا جائے گا اس کا تقوی باقی رہے گا. اگر کوئی انسان تقوی کے ذریعے سے سچی عزت حاصل کرتا ہے، علم کے ذریعے سے تقوی عزت حاصل کرتا ہے، اور اخلاق کے ذریعے سے سچی عزت حاصل کرتا ہے، چونکہ یہ معنوی چیزیں ہیں، یہ روحانی چیزیں ہیں، ان کو فنا حاصل نہیں ہے. جب تک یہ باقی رہیں گی اس کی عزت باقی رہے گی. لہذا لوگ ایسے ہوتے سماج اور معاشرے میں چلے جاتے ہیں مگر ان کی علم کی بنیاد پر ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں مگر ان کے اچھے اخلاق کی بنیاد پر ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے، چلے جاتے ہیں مگر ان کے تقوی کی بنیاد پر ان کا نام عزت سے لیا جاتا ہے. اور قرآن نے بھی انہی تینوں چیزوں کا ذکر کیا ہے. قرآن میں اگر تم سچی عزت چاہتے ہو تو آؤ، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خدا کے نزدیک سب سے باعزت وہ انسان ہے جس کے اندر تقوی پایا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تقوی پایا جائے، یہ عزت، سچی عزت یہ ہے. یا جھوٹی عزت ہے یا سچی عزت ہے. اور جھوٹی عزت کے دعوے دار لوگ زیادہ ملیں گے، سچی عزت والے کم ملیں گے، چونکہ آسانی سے نہیں حاصل ہوتی. آسانی سے حاصل، متقی ہونا یہ معمولی بات ہے، تقوی یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز ہے. 2 چیزیں ہیں سدان گرامی، 2 لفظ، ایک ہے تقوی، ایک ہے ورع.
تقوی اور ورع دونوں فرق ہے۔ تقوی کی جو تعریف کی گئی ہے، تقوی یعنی حرام چیزوں کا چھوڑنا، یہ ہے تقوی۔ لیکن ورع شبہات کو ترک کرنے کا نام ورع ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ مثلا ہم لوگ بات کر رہے ہیں، کسی کی غیبت شروع ہو گئی اور ہمیں نہیں معلوم ہے کہ پتہ نہیں غیبت ہے غیبت نہیں ہے، اسلام کے تو چھوڑ دو اسی چیز کو، پتہ نہیں جھوٹ ہے کہ نہیں ہے، چھوڑ دو، یہ تہمت ہے کہ جہاں شک ہوا شبہ ہوا چھوڑ دی، اسی کا نام ورع ہے۔ اور یہ تقوی سے باہر ہے ورع، شبہات کو چھوڑنے کا نام ورع ہے، اور یہ آسانی سے آدمی حاصل نہیں کر سکتا ہے، تقوی بھی آسانی سے حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا ایک بہت عظیم حدیث پیغمبر نے فرمایا، حضرت فرماتے لا یثبت علی ولایت علی الا المتقون، علی کی ولایت پر وہی ثابت قدم رہ سکتا ہے جس کے اندر تقوی پایا جائے۔ متقین علی کی ولایت پر ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ لہذا آج آپ دیکھیں، جب تقوی نہیں ہوگا تو سماج میں تیاگی پیدا ہوں گے، جب تقوی نہیں ہوگا تو سلمان رشدی پیدا ہوں گے، ہے کہ نہیں ایسا؟ اور بہت سارے تیاگی آپ مل جائیں گے اپنے سماج اور معاشرے میں، وہ تو کھل کر کے سامنے آیا ہے۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ چونکہ تقوی اس کے اندر نہیں تھا، اور وہ جھوٹی عزت کے لیے ادھر ادھر جا رہا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا ایبتغون العزت، آیا تم عزت کو تلاش کر رہے ہو ان کے پاس؟ اگر عزت چاہتے ہو تو آؤ، تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے، للہ العزت جمیعا، تمام کی تمام عزتیں اللہ کے لیے، عزت اللہ کے لیے۔ اگر انسان عزیز بننا چاہتا ہے تو اسے خدا کی بارگاہ میں سربسجود ہونا پڑے گا، اگر عزیز بننا چاہتا ہے۔ حقیقی عزت یہاں پر ہے، چونکہ منبع عزت خدا کی ذات ہے، مرکز عزت خدا کی ذات ہے، اصل عزت خدا کی ذات ہے۔ اگر کوئی انسان عزیز بننا چاہتا ہے تو خدا کی بارگاہ میں آنا پڑے گا۔ لہذا اسی حقیقت عزت کو مولا کائنات فرماتے ہیں، الہی حقیقت عزت کیا ہے؟ الہی کفا بی عزا ان اکون لک عبدا وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا انت کما احب فاجعلنی کما تحب۔ اے میرے اللہ، مجھ علی کی عزت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا عبد ہوں، اور اے میرے اللہ، میرے فخر و مباحات کے لیے یہی بات کافی ہے کہ تو میرا پالنے والا ہے۔ اے میرے معبود، میں جیسا پالنے والا چاہتا تھا ویسا تجھے پایا، اب تو مجھے ویسا بندہ بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ حقیقت عزت ہے۔ اور آپ یقین جانیے، جب اللہ کی بارگاہ میں انسان عزیز بننے کے لیے آئے گا تو خاصیت اس بارگاہ کی کہ جتنا انسان اس بارگاہ میں جھکتا جائے گا اتنا وہ خدا اسے اٹھاتا جائے گا، اسے بلند کرتا جائے گا، عزیز بناتا جائے گا۔ لہٰذا اسی مفہوم کو امام حسین فرماتے ہیں، اے میرے اللہ، جس کو تو اٹھا دے اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے تو گرا دے اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے۔ صلوات حقیقت عزت خدا کی ذات ہے، اصل عزت، عزت اللہ کے لیے ہے، وَلِرَسُولِهِ، رسول کے لیے عزت ہے۔ ہمارا رسول عزیز ہے، ہم نے اسے عزیز بنا کر بھیجا ہے، وہ تمہارے عزت کرنے کا محتاج نہیں ہے۔ تم کلمہ پڑھو نہ پڑھو، ہمارا رسول عزیز ہے۔ تم نبی مانو یا نہ مانو، ہمارا رسول عزیز ہے۔ تمہاری عزت کرنے اور نہ کرنے سے فرق نہیں پڑتا، ہم نے اسے عزیز بنا کر بھیجا ہے۔ اگر تم نہیں کرتے ہو عزت، تم نہ کلمہ پڑھو تو نہیں صحیح، سنگریزوں کو اس کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا کر کے بتاؤں گا ہمارا رسول عزیز ہے۔ تم مانو نہ مانو، چاند کے 2 ٹکڑے کروا کے بتاؤں گا ہمارا رسول عزیز ہے، ہمارا رسول عزیز ہے۔ تمہاری عزت کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یا نہ کرنے سے۔ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے عزت ہے، عزت مومنین کے لیے، ہمیں عزیز بن کے رہنا ہے، اور اتنا اپنے اندر استحکام و سلامت پیدا کرنا چاہیے کہ کسی نقص و عیب کو ہماری طرف اگر دیا جائے تو نہ آ سکے وہ نقص و عیب ہمارے اندر، اتنا استحکام ہے، چونکہ عزیز بنایا اللہ نے۔ ہر آدمی کو عزت پیاری ہے،
سب سے قیمتی چیز عزت ہے. چونکہ ٹھنڈا کا اثر ہے مجلس کو ٹھنڈی جا رہی ہے. سلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد و آل 20 منٹ محمد. ہو گئے, 10-15 منٹ اور. سب سے قیمتی چیز عزت ہے کہ نہیں؟ اور ہر آدمی عزیز بننا چاہتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہر آدمی چاہتا ہے معاشرے ہماری عزت ہو, بولو جھوٹی عزت, لیکن چاہتا ہے. بعض ہمارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں, دیکھیے ہر آدمی سمجھتا ہے عزت قیمتی چیز ہے. خود تو سڑک چھاپ ہے, ادھر ادھر بیٹھ کر کے نامحرم کو دیکھتا ہے, دوستی کرتا ہے, عشق مجاز میں گرفتار ہوتا ہے. لیکن جب شریک حیات کی باری آتی ہے انتخاب کرنے کی, ہم سفر کی, تو جس کے لیے ادھر ادھر جا رہا تھا, منہ مار رہا تھا, اب اس کو شریک حیات بنانے پر تیار نہیں. کیوں؟ بچوں کی اس کے اندر عزت نہیں پائی جاتی. یہ بھی جانتا ہے, خود گڑبڑ ہے لیکن جانتا ہے عزت کتنی قیمتی چیز ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میری بیوی عزت دار ہو, میرے بچے عزت دار ہو, میرا گھرانہ عزت دار ہو, ہے کہ نہیں؟ اور ہونا بھی چاہیے. یہ فکر اچھی فکر ہے. قرآن مجید کی نگاہ میں سب سے باعزت گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ سب سے عزت والا گھرانہ کس کا گھرانہ ہے؟ ہمارے سماج اور معاشرے میں بھی تقریباً 4 طرح گھرانے پائے جاتے ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہیں الگ سے کسی قرآن سے لیے گئے. 4 طرح گھرانے مسلم بھائی ہمارے یہاں پائے جاتے ہیں, ہم اس سے بہتر جانتے ہیں. 4 طرح گھرانے. پہلا خانوادہ گھرانہ. اچھا گھرانہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جب تک آدمی اکیلا ہے اس کو نہیں کہا جائے گا یہ گھر والا ہے, کہا جائے گا. لیکن جیسے شادی کیا بیوی آئے کیا کہ گھر والے ہو گئے, ہے نا؟ چونکہ گھر والی لے آئے گھر والا ہو. تو خانوادہ جو تشکیل پاتا ہے, بنتا ہے, وہ بیوی بچوں سے. جب تک اکیلا ہے, تنہا ہے, اس کو کوئی فکر نہیں ہے, اور نہ کہا جائے کہ خانوادے والا ہے, بچے والا ہے, گھر والا ہے. لیکن جہاں شادی بیاہ ہوئی گھر والا مقید ہو جاتا ہے. تو خانوادہ جو بنتا ہے وہ بیوی سے بنتا ہے. اور کبھی کبھی ہم لوگ شادی میں اتنے اتالے ہوتے ہیں, بہت جلدی تھی, لڑکا بہت قاعدے کا, مثلا مولانا, پڑھا لکھا, متقی, پرہیزگار, متدین, خطیب, ذاکر. لیکن شادی کا جب موقع آتا ہے, بہت آرام سن لیجیے گا, تو ہمارے سماج اور معاشرے میں 1.5 سے زیادہ چمچے گرم ہوتے ہیں. جتنا لڑکا نہیں گرم ہوتا شادی کے لیے, اس سے زیادہ اماں ابا گرم ہوتے ہیں بہو لانے کے لیے. اور تلاشتے خوبصورت مل جائے. ہر آدمی یہ تو صرف کہنے کے لیے نہیں ہم کو دولت نہیں چاہیے اور یہ سب نہیں چاہیے, بس لڑکی. لیکن سائڈ میں کہتے ہیں وہ جو دیں گے اپنی بیٹی کو دیں گے, ہماری لڑکی تھوڑی دیں گے. دیکھ رہے ہیں انڈائریکٹ سوال کیسے کیا جاتا ہے دینے کا. پیغمبر نے فرمایا اگر تم جمال دیکھ کر کے کسی بیوی لڑکی شادی کرتے ہو تو یاد رکھنا نہ تمہیں جمال ملے گا نہ مال ملے گا. لیکن اگر دین دیکھ کر کے کرو گے, تدین دیکھ کر کے کرو گے, تو مال بھی ملے گا, جمال بھی ملے گا. تو لڑکا متدین, مولانا, اور کبھی کبھی ہم لوگ جیسے آدمی بیٹھ جاتے ہیں خوبصورتی کے چکر میں. خود تو ایران حکم کے پڑھے ہوئے, بیوی جو لے آئیں کالج کی پڑھی ہوئی, چونکہ خوبصورت تھی کالج کی پڑھی ہوئی, زندگی جہنم بن جاتی ہے. تو لڑکا قاعدے کا کبھی کبھی ہوتا ہے, شوہر قاعدے کا, بیوی گڑبڑ مل جاتی ہے کہ نہیں ایسا. اور کبھی کبھی اس کا الٹا ہو جاتا ہے, لڑکی جامع تو زہرا کی پڑھی ہوئی, لڑکا کالج کا پڑھا ہوا, ہوتا ہی نہیں. بیوی مومنہ, متدین, مولانی, لڑکا گڑبڑ. دیکھ رہے ہیں ابھی دوسرا گھر آنا. پہلا گھر یہ کہ شوہر اچھا, بیوی گڑبڑ, اور ہے ایسا معاشرے میں. دوسرا یہ کہ بیوی صحیح, نیک, شوہر گڑبڑ. دوسرا گھرانہ. تیسرا گھرانہ کہ جب نہ بیوی اچھی ہے نہ شوہر اچھا ہوتا ہے ایسا, اور یہ زیادہ ملیں گے. نہ شوہر اچھے ہوتے ہیں نہ بیوی اچھی ہوتی ہے. اب جب نہ بیوی اچھی ہوگی نہ شوہر اچھا ہوگا, اب جو اولاد ہوگی اچھی ہوگی وہ بھی گڑبڑ ہوگی. یہ تیسرا گھرانہ ہے, نہ بیوی اچھی نہ شوہر اچھا نہ اولاد اچھی. لیکن بعض ایسے گھرانے آج بھی ہیں اسلام محترم,
کہ کچھ ایسے چوتھا گھرانہ ہمارے سماج اور معاشرے میں ایسے پائے جاتے ہیں کہ جہاں پر شوہر بھی اچھا ہے، بیوی بھی اچھی ہے، اولادیں جب ہوں گی تو بھی اچھی ہوں گی، ایسے گھرانے مل جائیں گے آپ، لیکن کم ملیں گے، چنے ملیں گے کم۔ قرآن نے بھی ان 4 گھرانوں کا تذکرہ کیا، پوری توجہ، بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ 4 گھرانوں کا تذکرہ، اسی 4 گھرانوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ سب سے باعزت گھرانہ قرآن کی نگاہ میں کس کا گھرانہ ہے؟ پہلا گھر جس کا تذکرہ قرآن نے کیا، نہ بیوی اچھی نہ شوہر اچھا، وہ ہے ابو لہب کا گھرانہ، ابو لہب کا گھرانہ۔ لہذا قرآن نے مذمت کیا، پوری سورہ نازل کر دی اس کی مذمت میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب۔ نہ بیوی اچھی نہ شوہر اچھا، دونوں جہنمی۔ یہ پہلا گھرانہ قرآن کا، بیوی گڑبڑ شوہر گڑبڑ، قرآن نے مذمت کر دیا، پوری سورہ مذمت میں نازل کر دیا۔ لیکن ایک اور گھرانہ ہے کہ جہاں پر شوہر تو نیک ہے، بیویاں گڑبڑ ہیں، وہ جناب نوح اور جناب لوط کا گھرانہ ہے۔ پوری توجہ چاہتا ہوں، وہ جناب لوط اور جناب نوح کا گھرانہ ہے۔ قرآن نے کہا عبدین صالحین، یہ ہمارے تو نیک بندے تھے لیکن ان کی دونوں بیویاں گڑبڑ تھیں، فخانتاہما، دونوں بیویوں نے ہمارے ان نیک بندوں کے ساتھ خیانت کیا۔ تو دوسرا گھرانہ قرآن کی نگاہ میں جناب نوح اور جناب لوط کا گھرانہ خود نیک ہیں، بیویاں گڑبڑ ہیں۔ اب تیسرا گھرانہ جہاں پر بیوی مومنہ ہے، بیوی نیک ہے مگر شوہر خراب ہے، شوہر گڑبڑ ہے، وہ جناب آسیہ کا گھرانہ ہے، خود نیک ہے مومنہ ہے مگر فرعون گڑبڑ آدمی، اتنا گڑبڑ کہ وہ کہہ رہا نا ربکم الاعلی، اتنا خراب آدمی، اتنا گڑبڑ آدمی۔ یہ 3 گھرانے، پہلا گھرانہ ابو لہب کا گھرانہ، نہ شوہر اچھا نہ بیوی اچھی، قرآن نے مذمت کیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ دوسرا گھرانہ کہ جہاں پر شوہر نیک بیوی گڑبڑ، وہ جناب نوح اور جناب لوط کا گھرانہ۔ تیسرا گھرانہ جناب آسیہ گھرانہ، خود مومنہ شوہر گڑبڑ۔ مگر چوتھا گھرانہ جس کا قرآن نے تذکرہ کیا کہ جہاں پر جو ہے بے نظیر ہے، جو ہے بے مثال ہے، شوہر ہے تو بے نظیر، بیوی ہے تو بے مثال، بچے ہیں تو لاسانی، باپ ہے تو جس کا کوئی نظیر نہیں ملتا، وہ جناب زہرا کا گھرانہ ہے جس کی قرآن نے اس طرح سے مدح کیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ سب سے باعزت گھرانہ، یہ سب سے پاک گھرانہ، جتنے ہیں سب بے نظیر ہیں، بیوی ہے تو بے نظیر، اور اسے کہا گیا سیدۃ نساء العالمین، شوہر ہے تو وہ سید الاولیاء، بچے ہیں تو سید شباب اہل الجنہ، باپ ہے تو سید الانبیاء۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد یا علی۔ سب سے باعزت گھرانہ شاہزادی گھرانہ، اتنے پاک ہیں یہ لوگ، اتنے صاحب عزت ہیں۔ قرآن نے کہا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ کیوں یہ عزیز ہیں، کیوں یہ صاحب عزت ہیں؟ چونکہ ان کی عزت اس اصل منبع سے ملی ہوئی ہے، ان خدا کی ذات سے۔ خدا عزیز ہے، اس کی عزت میں کمی نہیں آئے گی۔ اب جس کو بھی اللہ عزیز بنائے گا اس کی عزت میں کمی نہیں آ سکتی، چونکہ اہل بیت نے اپنے کو ملا دیا اس مخزن عزت سے جو وحدہ لا شریک کے ساتھ ہے، لہذا ان کی عزت میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ سب سے باعزت گھرانہ فاطمہ گھرانہ ہے، سیدہ کا گھرانہ ہے۔ نہ ان کے بچے جیسے کسی کے بچے، نہ اس کے شوہر کے جیسا کسی کا شوہر، نہ اس کے باپ کے جیسا کسی کا باپ، سب بے نظیر اللہ ثانی، سب اپنی جگہ اپنی مثال رکھتے ہیں۔ اور یہ جو بی بی ہے اتنی محترم ہے، اتنی باوقار ہے، اتنی عزت والی ہے کہ جب اللہ نے تعارف کروایا ہے حدیث قصہ میں تو اس بیوی کے ذریعے ہم فاطمہ و ابوہا و بعدہا و بنوہا، اتنی باوقار خاتون، اتنی باوقار، سب سے باعزت یہ ہے۔ لیکن جھوٹی عزت کے جو دعوے دار تھے انہوں نے اس گھرانے کی عزت کا خیال نہیں کیا، حرمت کا خیال نہیں کیا، حرمت کا خیال نہیں کیا۔ جس دروازے کا اتنا احترام
کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد مسلسل پیغمبر آ کر کے نماز صبح کے بعد آتے تھے دروازے پر اور آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اتنا احترام کہ جہاں پر ملک الموت آ کے ٹھہر جائے، فاطمہ اجازت ہے کہ میں اندر آؤں؟ کیا ہوا؟ رسول کے وفات کے بعد کیا ہوگی چند روز کے بعد کہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے اکٹھا ہو اسی دروازے پر، اس احترام کو باقی نہیں رکھا گیا۔ خدا کی آواز پر رحمت نازل کرے، ناسو فرمانے سے ہم جگہ کرامت فرمائے، ان مجالس کو اس غم کو ہم سے قبول کرے۔ اتنی مصیبتیں پڑ گئی شہزادی پر ارباب صاحب، اتنی مصیبتیں پڑ گئی، کیا کچھ نہیں ہو گیا۔ وہی مرثیے کا ایک مصرع شہزادی کا رونے کی کافی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مصر لگا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے ظلم ہوئے، اتنی مصیبتیں پڑی، اگر تم کی اجالے پڑتے تو شب تاریخ میں تبدیل ہو جاتی۔ کیا ہو گیا؟ اب آبیزہ جب شہزادی دروازے کے پیچھے آئی ہیں اور یہ کہا کہ کیا تم اس گھر میں آگ لگا دو گے جس میں رسول کے نواسے رہتے ہوں، جس میں رسول کی نواسیاں رہتی ہوں؟ آواز آتی وہی امکان کوئی بھی ہو، اس سے میں کوئی سروکار نہیں، اور آگ لگا دی گئی۔ چلتا ہوا دروازہ شہزادی کے اوپر گرایا گیا، بی بی تر اور دیوار کے درمیان پس کے رہ گئی، اور آواز دیا، 3 لوگوں کو بلایا مدد کے لیے شہزادی نے، 3 لوگوں۔ سب سے پہلے اپنے بابا کو بلایا، کہتی بابا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ بابا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیٹی کے فاطمہ کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے؟ اس کے بعد بلاتی ہیں عزت خدونی قد قتلا ما فی حشائی فضا، اور مجھے سوال میرا محسن شہید کر ڈالا گیا، میرا محسن مار ڈالا گیا۔ اور ارباب اعظام ایک اور شخص کو بلایا شہزادی نے، وہ اپنے بیٹے مہدی کو 3 بار کہتی ہیں یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی یا مہدی ادرکنی، اے میرے لال مہدی میری مدد کو آؤ، میری مدد کو آئے۔ ارباب اعظام فضا پہنچی ہے مگر بہت دیر ہو چکی تھی، شہزادی کہتی ہے فضا ارے مجھے مت سنبھالو، میرے محسن کی لاش ڈالو، میرا محسن مار ڈالا گیا۔ اے ارباب اعظام جب تک شہزادی زندہ تھی اپنے بابا پہ گریہ کرتی رہی، مگر اے ارباب اعظام جب آخری وقت آیا تو علی سے یہ وصیت کیا ہے علی غسلنی باللیل کفنی باللیل دفنی باللیل، اے علی رات میں غسل دینا علی، رات میں کفن پہنانا علی، رات میں حنوط کرنا علی، میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا ہے علی۔ جن جن لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا انہیں میرے مرنے کی اطلاع نہ دینا، اور علی دیکھو میرے قبر پہ آ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، اس لیے کہ مجھے تلاوت خدا میں تلاوت کتاب خدا محبوب ہے۔ اے ارباب اعظام وصیت کے مطابق جب زہرہ دنیا سے چلی گئی، رات کا سناٹا آیا، تو اے ارباب اعظام کون ہے جو علی کی مدد کرے؟ مطلب بچوں سے گئے بچوں جاؤ چچا سلمان کو بلا لاؤ۔ ارباب اعظم یہ دونوں بچے جناب سلمان کے گھر کی طرف چلے، تاریخ بتاتی جیسے جیسے گھر نزدیک آتا جاتا تھا بچوں کی سسکیاں بدتی جا رہی تھی۔ اب روایت کہتی ہے اتنا بچوں کی سسکیاں بدھی کہ ڈر یہ تھا آواز نہ نکل جائے اور دشمنوں کو خبر نہ ہو جائے، لہٰذا بچوں نے اپنی آستینوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیا تاکہ آواز بلند نہ ہونے پائے۔ جب قلبان کیا رات کے وقت میں جناب سلمان نے سوچا کون ہو سکتا ہے، اس وقت دوڑ کر کے دروازہ کھولا، کیا دیکھا سامنے ننگے سر ننگے پاؤں حسنین کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے بچوں نے جناب سلمان کو دیکھا دوڑ کر کے جناب سلمان سے لپٹ گئے، لوگ کہتے ہیں اے چچا سلمان ارے اماں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، آپ کو بابا نے بلایا ہے۔ اے عزادارو جب سلمان
پہنچے تو علی کہتے سلمان، ارے جب فاطمہ رسول کے گھر سے میرے گھر آ رہی تھی تو ناطے کی مہار پکڑ کے تم لائے تھے، آج فاطمہ کو فاطمہ کے آخری منزل تک پہنچانا ہے، اے سلمان علی کی مدد کرو۔ عزادار غسل کا انتظام ہوا، سلمان باہر سے پانی لا کے دیتے تھے، فضہ لے جا کر کے مولا کو دے رہی تھی۔ رات کے سناٹے میں علی جیسا صابر انسان، علی جیسا بہادر فاطمہ کو غسل دے رہا تھا، مگر نہیں معلوم کیا ہوا کہ ایک مرتبہ غسل دیتے دیتے علی جیسا بہادر چیخ مار کے رونے لگتا ہے۔ روایت کہتی علی نے سر کو دیوار پہ رکھا اور ہائے ہائے کہہ کے رو رہے تھے۔ جب حجرے سے باہر نکلے سلمان آگے بڑھ کے پوچھتے مولا ارے کیا وجہ تھی آج آپ بنت مصطفیٰ کو غسل دیتے دیتے اس طرح سے رونے لگے؟ عزادارو اب علی سے صبر نہ ہوا، صبر کا بندھن ٹوٹا، سلمان کو گلے سے لگا لیا۔ اے سلمان، ارے فاطمہ اتنی صابرہ تھی، پسلیاں ٹوٹ گئیں مگر علی کو خبر سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلى الله وإنا إليه راجعون وبالقضاء وتسليم رضي الله عنه تجھ واسطہ محمد وآل محمد ہمارے اس مجلس کے خدا اپنی بارگاہ میں بحسن وجہ قبول فرما۔ اللہم ارجونا کبیر و صغیر المعاف فرما، اللہ ترجم اسلام کو سربلند فرما، ترجم کفر نفاق سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ جہاں جہاں مومنین ہیں جان مال عزت آب و نام کی حفاظت فرما۔ اللہ مومن کی تعداد ان کی اولاد ان کی قوت میں روز بروز اضافہ فرما۔ میرے اللہ تیری بارگاہ میں سب سے اہم اور بڑی دعا ہے کہ ہمارے آقا ہمارے صاحب ہمارے سید سردار منظم رسول تعجیل فرما، ہمیں حضرت بہترین اعوان انصار میں شمار فرما۔ مولا کی دین کو ان کے قلب کو ہم سے راضی خوشبو بنا۔ میرے اللہ ہمیں ویسے بنا دے جیسا ہمارا مولا ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔